بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں سب کلاس 892 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کوسٹ، پروسیسنگ ٹائم، ایلیجبلٹی، بزنس ریکوائرمنٹس، ایسٹس، مینجمنٹ، ہیلتھ کریکٹر، ڈیبٹس، بینیفٹس، اسپانسرشپ، ڈاکومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے فیچرز، ڈیوریشن اور کوسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پرماننٹ ویزا ہوتا ہے، اس کی مدت تا حیات ہوتی ہے یعنی مستقل، اور فیس پر ہیڈ $2225 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں 75% لوگوں کا جواب 19 ماہ میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 21 ماہ میں آ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایلیجبلٹی پر۔ آپ کے پاس لازماً ویزا ہو، یعنی آپ ہولڈر ہوں سب کلاس 160 کے، 161، 162، 163، 164 یا 165 کے، اور پچھلے 2 سالوں میں آپ آسٹریلیا میں تقریباً 12 ماہ گزار چکے ہوں یا گزارے ہوں۔ 2 سالوں تک اپنا یا دوسرے کا کاروبار سنبھالا ہو آسٹریلیا میں۔ آپ کو ویزا اس وقت مل سکتا ہے جب آپ کے پاس یہ موجود ہوں۔ آپ ہولڈر ہوں ایک پروویژنل ویزا کے جس میں آپ یا آپ کا اسپاؤس، پارٹنر، فارمر نے پرائمری کرائٹیریا کو سیٹسفائی کرایا ہو، پروویژنل ویزے کی تمام شرائط کے مطابق ہوں، آپ کو اسپانسر کیا ہو اسٹیٹ یا علاقے کی اتھارٹی نے، آپ کے پاس کوئی خاص یا اہم ثبوت ہو کہ آپ اپنا کاروبار یا انویسٹمنٹ آسٹریلیا میں جاری رکھیں، آپ کا اسپاؤس، فارمر یا پارٹنر کسی نامنظور بزنس میں شراکت پر نہ ہو، اور ہیلتھ اور کریکٹر کی تمام شرائط پر آپ پورا اترتے ہوں۔ اب میں آپ کو بزنس کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بزنس اونرشپ میں بزنس اونرشپ آپ کے پاس ہو یا شروع کیا ہو جب آپ کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا۔ آپ کا اونرشپ انٹرسٹ ہو کم از کم 2 کاروباروں میں جو مسلسل چل رہے ہوں آسٹریلیا میں پچھلے 2 سالوں کے درمیان۔ آپ کا اسپاؤس، فارمر، پارٹنر کے پاس کم از کم 51% شیئر ہوں کاروبار میں جس کا ٹرن اوور تقریباً 4 لاکھ آسٹریلین ڈالر ہو، 30% یا 30% کاروبار جس کا ٹرن اوور 4 لاکھ آسٹریلین ڈالر یا زیادہ ہو، 10% کاروبار کی پبلکلی لسٹڈ کمپنی میں۔ اب میں آپ کو بزنس ایکوزیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو ظاہر کرنا ہوگا کہ قانونی طور پر ایکوائرڈ یا بزنس اسٹیبلش کیا ہے یا بزنس درخواست میں نامینیٹ کیا ہو۔ اب آتے ہیں بزنس اینڈ امپلائیز یا پرسنل ایسٹس پر۔ ریجنل اتھارٹی نے ڈٹرمائن کیا ہے کہ اس میں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کی وجوہات میں 3 میں سے 2 ریکوائرمنٹ پر آپ لازماً پورا اترتے ہوں۔ اب آتے ہیں ٹرن اوور پر۔ آپ نے بزنس ایکٹیویٹی انویسٹمنٹ پرووائڈ جمع کرنی ہے، یعنی BAS کو آسٹریلین ٹیکسیشن آفس میں درخواست جمع کرنے سے 2 سال پہلے، اور ظاہر کرنا ہے کہ کاروبار آسٹریلیا میں
ہے جس کا ٹرن اوور پچھلے 12 ماہ میں 2 لاکھ آسٹریلین ڈالر تھا درخواست سے پہلے۔ اب میں آپ کو بزنس میں مینجمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے ثبوت سپلائی کرنے کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں کاروبار کی نومینیشن کے لیے اور حصہ داری کے ثبوت فیصلے کے لیے بزنس کی پرفارمنس پر پچھلے 2 سال کے وقت میں درخواست جمع کرنے کے پہلے سے ہوں۔ اگر آپ نے 24 ماہ میں 6 ہفتے باہر گزارے ہیں تو آپ نے کوئی بھی مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کو اکاؤنٹ کیا ہو، بزنس کے ریلیشنز کو انڈرٹیک کیا ہو اس وقفے میں، اور جب آپ موجود نہیں تھے اس وقت یا مدت میں کاروبار کس طرح اور کس نے سنبھالا۔ اب آتے ہیں اسپانسرشپ پر۔ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس اسپانسرشپ ہو ریجنل اتھارٹی کی طرح جس کی فیلڈ میں آپ کاروبار کھولنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اسپانسرشپ فارم 949 جمع کرنا ہے اور اس میں کیٹیگری بزنس سب کلاس چوز کرنی ہے۔ جب آپ کو اس پر دستخط اور اسٹیمپ مل جائے تو آپ نے اس کو فارم کے ساتھ جمع کرنا ہے۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہوئی ہوں، فرسٹ درخواست کو پوسٹ کیا ہو کسی صحیح پری پیڈ پوسٹیج کے ذریعے سے اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکلز پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، جی پی او باکس نمبر 2399، ایڈیلیڈ ایس اے 5001 آسٹریلیا، یا درخواست کو کسی کوریئر سروس کے ذریعے ڈیلیور کیا ہو اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکل پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، لیول 4، 70 فرینکلن اسٹریٹ، ایڈیلیڈ ایس اے 5001۔ آپ نے فیس بھرنی ہوگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے، جس کو بنایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن میں۔ انکوائری کے لیے ای میل کر سکتے ہیں، نوٹ کیجئے business.skills.adelaide@border.gov.au۔ ای میل آپ نیچے CC یعنی سب ٹائٹلز پر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا
اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا. آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا. دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا. اللہ حافظ.